پاکستان بھر میں کورونا بے قابو ہو گیا، مزید 2128 افراد متاثر، 19 افراد جاں بحق، مجموعی کیسز 3,59,032 اور اموات 7,160 ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں خود کو قرنطینہ کر لیا، ہلکا بخار ہے تاہم طبیعت اب بہتر ہے۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو بھی کورونا میں مبتلا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس، تعلیمی ادارے فوری بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں مزید ایک ڈاکٹر اور متعدد ملازمین کورونا وائرس کا شکار۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کے تمام مراکز میں آپریشن معطل۔ سربراہ کارڈیک سرجری ڈاکٹر پرویز چودھری کہتے ہیں اب تک 3 ڈاکٹرز، 2 مریضوں اور ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم پر پابندی لگانے کا مطالبہ، کہتے ہیں بانی ایم کیو ایم کے را سمیت بھارتی ایجنسی سے گٹھ جوڑ کا ہمارا دعویٰ درست ثابت ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات بتائی ہم نے 4 سال پہلے بتا دی تھی۔ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں بانی ایم کیو ایم کی بقایا جات کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ حکومت خود اس ایم کیو ایم کو چلا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی 2000 میں بھارت گئے، را کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی اور پاکستانی پاسپورٹ پھاڑا۔ را نے خالد مقبول صدیقی کو بھارتی پاسپورٹ دیا جس پر وہ امریکہ گئے اور دھر لیے گئے۔ آج وہی آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، آج یہی لوگ نفیس ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کپتان کے کھلاڑی 10 نشستوں پر کامیاب، 7 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ پیپلز پارٹی 3 اور نون لیگ 2 نشستوں پر کامیاب۔ ایم ڈبلیو ایم کو 1 نشست ملی۔ تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ گلگت بلتستان الیکشن میں سابق وزرائے اعلیٰ پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ اور مسلم لیگ نون کے حفیظ الرحمان کو شکست۔ تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں میں عبید اللہ بیگ، راجہ زکریا خان، امجد علی زیدی، راجہ اعظم خان، خالد خورشید، شمس الحق، حاجی حیدر خان، حاجی گلبر خان، نذیر احمد کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے محمد انور اور غلام محمد نے بھی میدان مار لیا۔ جی بی ایل 2 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد کہتے ہیں 619 ووٹوں کی برتری سے جیت چکا ہوں۔ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج چوری کیے گئے ہیں۔ پوری ریاستی طاقت اور سرکاری مشینری کے باوجود پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت نہ ملی۔ ملنے والی چند سیٹیں دھونس دھاندلی، مسلم لیگ نون سے توڑے گئے امیدواروں کی مرہون منت ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں گلگت بلتستان کے بہادر لوگوں، اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا، ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے۔ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا عوام کا عدم اعتماد ہے۔ پی ٹی آئی کی فتح گلگت بلتستان کے عوام کا عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں جی بی کے عوام نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو یکسر مسترد کر کے وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کی صداقت پر مہر ثبت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، چوروں اور لٹیروں کی منفی سیاست کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ معاون اطلاعات فردوسہ چکاوان کہتی ہیں گلگت بلتستان میں تبدیلی آ گئی، کیلبری کوئن اور فرزند زرداری اچھے بچوں کی طرح شکست تسلیم کریں۔ گلگت بلتستان کی عوام کو اپنا فیصلہ کرنے سے روکا گیا۔ لیگی امیدواروں کو ہرانے کے لیے سائنٹیفک طریقے اختیار کیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں گلگت بلتستان اور گلگت الیکشن میں 2018 کے عام انتخابات کی تصویر ایک بار پھر نظر آئی۔ بدقسمتی سے ہم نے پچھلے 2.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ جی بی الیکشن میں 13 ماہ
تاخیر کی گئی تاکہ حکومت کو دھاندلی کے لیے وقت مل سکے۔ نگراں سیٹ اپ پہلے دن سے الیکشن پر اثر انداز ہوتا رہا۔ وفاقی حکومت نے انتخابی مہم میں 200 ارب روپے کے کام کرانے کے وعدے کیے۔ تبدیلی کا سفر پاکستان سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر کالونیز جیل و خان نجات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں گلگت بلتستان نے اپنے دیرینہ مسائل کے حل کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے۔ گزشتہ 2 ادوار میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جی بی کو کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ جی بی انتخابات کے نتائج خطے کے تمام ممالک کے لیے واضح پیغام ہے۔ اپوزیشن میں نامانو کے بیانے سے نکلنے اور زمینی حقائق تسلیم کرے۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں زیر علاج چودھری شجاعت حسین صحت یاب ہو گئے۔ پرنسپل سمس کے مطابق میڈیکل بورڈ کی مشاورت کے بعد چودھری شجاعت کو آج شام ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں اظہار رائے آزادی کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب ہفتہ شان رحمت العالمین منانے کے لیے 50 کروڑ کا فنڈ رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ہفتہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں لاہور میں نعتیہ مشاعرے اور محفل سما کا اہتمام کیا جائے گا۔ میٹرک پاس طلباء کو مزید پڑھائی کے لیے 25 کروڑ کی اسکالرشپ دیں گے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان حارث اور مدثر کا تعلق سابق لیاری گینگ وار سے ہے۔ غیر ملکی نیٹ ورک بھی ملزمان کی مدد کرتا تھا۔ ملزمان اس وقت کرائے کے قاتل کے طور پر کام کر رہے تھے۔ را کی فنڈنگ سے کرائے کے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نون لیگ کے سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر کو ملتان کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد مقدمہ خارج کر دیا۔ غفار ڈوگر کو رہا کرنے کا حکم۔ لیگی کارکنان کی عدالت کے باہر غفار ڈوگر کے حق میں نعرے بازی۔ 2018 میں نواز شریف کی استقبالی ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی کا معاملہ سردار ایاز صادق، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران، پرویز ملک اور دیگر لیگی رہنما اے ٹی سی میں پیش۔ نامزد لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 23 نومبر تک کی توسیع۔ کراچی کی مقامی عدالت میں مزار قائد بے حرمتی کیس کی سماعت۔ فریقین کے دلائل مکمل۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے پیش کی گئی بی کلاس کی رپورٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مدعی مقدمہ وقاص احمد خان کا کہنا ہے تفتیشی افسر نے صوبائی حکومت کے دباؤ پر کہانی کا رخ ہماری طرف موڑ دیا۔ مسلم لیگ لائز فورم کے صدر کے جاوید کا کہنا ہے جان سے مارنے اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات دباؤ پر درج کی گئیں۔ پولیس نے تفتیش کے بعد دونوں دفعات کو مقدمے سے خارج کر دیا۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد پولیس نے چالان میں مقدمہ جھوٹا قرار دے دیا۔ سابق صوبائی وزیر قانون سندھ ضیاء الحسن کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ نیب سکھر نے انکوائری مکمل کرنے کے لیے ایک بار پھر مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے 24 دسمبر تک پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں برف باری اور برسات سے 2 خواتین زخمی ہوئیں۔ 2 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بند سڑکیں کھولنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائریکٹر اقبال کاشمیری کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ اقبال کاشمیری گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔